رامو اور رام دلاری اسٹیشن سے نکل کر ٹیکسی سٹینڈ پر آ گئے۔ وہاں کئی ٹیکسیاں خالی کھڑی تھیں۔ انہیں کوئی خاصی پریشانی نہیں تھی۔ اسٹیشن سے انہیں سیدھا بھارتی سفارت خانے ہی جانا تھا، جہاں وہ آدھی رات کو بھی چاہیں تو جا سکتے تھے۔ وہ ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کو اسلام آباد اس سیکٹر میں چلنے کو کہا جہاں بھارت کا سفارت خانہ تھا۔ دونوں نے سفارت خانے کا نام بھی نہ لیا۔ ٹیکسی اسلام آباد کی طرف چل پڑی۔ رامو نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطمئن کرنے کے لیے یہی بتایا کہ اس سیکٹر میں اس کا رشتہ دار عبد الرحمان اپنے صاحب کی کوٹھی میں خانسامہ ہے، وہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد جب بھارتی سفارت خانے والا سیکٹر آیا تو رامو نے ایک خاص کوٹھی کے باہر ٹیکسی رکوا لی، اسے کرایہ دے کر رخصت کیا اور رام دلاری کو لے کر آگے چلنے لگا۔ اسے اور رام دلاری دونوں کو معلوم تھا کہ بھارت کا سفارت خانہ وہاں سے 4-5 کوٹھیاں چھوڑ کر ہے۔ بھارت کے سفارت خانے کے باہر آ کر رک گئے۔ باہر گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ رامو نے کاغذ کی چٹ پر ایک خاص نمبر لکھ کر گارڈ کو دیا اور کہا یہ اندر ڈیوٹی آفیسر کو دے دے۔ گارڈ نے چٹ سفارت خانے کے بند آہنی دروازے کے اندر ایک اور گارڈ کو دے دی۔ وہ اسے لے کر ڈیوٹی آفیسر کے کمرے میں چلا گیا جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے ڈیوٹی روم سے گیٹ پر فون آیا کہ جو آدمی آیا ہے اسے بھیج دیا جائے۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا۔ رامو اور رام دلاری گیٹ میں سے سفارت خانے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی رام دلاری نے چہرے پر سے نقاب الٹ دیا۔ ڈیوٹی آفیسر اس دوران اندر پریس اٹیچی کو فون کر کے رامو اور رام دلاری کا نمبر بتا چکا تھا۔ پریس اٹیچی نے ہدایت کی تھی کہ ان دونوں کو اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا جائے۔ ڈیوٹی آفیسر نے رامو سے پوچھا کوئی خاص ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کیا پریس اٹیچی صاحب سے اس وقت ملنا ضروری ہے؟ رامو نے کہا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، صبح مل لیں گے۔ بھارتی سفارت خانے پہنچنے کے بعد رامو اور دلاری بے فکر ہو گئے تھے۔ ڈیوٹی آفیسر نے کہا پھر آپ گیسٹ ہاؤس میں آرام کریں، اٹیچی صاحب صبح آپ سے ملاقات کریں گے۔ رات ان دونوں نے گیسٹ ہاؤس میں گزاری۔ صبح پریس اٹیچی خود ہی ان کے پاس آ گیا۔ ہم اس ہندو پریس اٹیچی کا نام نہیں لکھیں گے، آپ اسے شرما جی کہہ سکتے ہیں۔ شرما جی رامو اور دلاری کو جانتے بھی تھے اور ان کے کارناموں اور ان کے دہشت گردی کے مشن سے واقف بھی تھے۔ رامو نے شرما کو بتایا کہ ان کے لاہور والے دونوں خفیہ ٹھکانوں پر پولیس کمانڈوز نے چھاپا مار کر ان کے باقی سارے آدمیوں کو مکند لال سمیت ہلاک کر ڈالا ہے۔ پریس اٹیچی نے کہا ہمیں اس واقعے کی ساری اطلاع مل چکی ہے اور ہم نے اخباروں میں چھپی ہوئی رام دلاری کی فوٹو بھی دیکھ لی ہے۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رامو نے کہا ہم پنڈی اس لیے آئے ہیں کہ اپنے یہاں کے باس کو رپورٹ کریں اور آگے کے پروگرام کے بارے میں ہدایت لیں۔ پریس اٹیچی شرما نے کہا رام دلاری کی فوٹو ملک کے تمام اخباروں میں چھپ گئی ہے، اسے سفارت خانے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ تم دونوں پورا دن اسی کمرے میں گزارو۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی تمہیں تمہارے باس شیوا جی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ سارا دن رامو اور رام دلاری نے بھارتی سفارت خانے میں گزارا۔ رات کے 11 بجے کے قریب انہیں ایک بند گاڑی میں بٹھا کر دہشت گردوں کے باس اور را کے اسپیشل ایجنٹ اور تخریب کار شیوا جی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا۔ شیوا جی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا مجھے گنگو اور مکند لال کی موت کا افسوس ہے۔ جمنا داس کو تم لوگوں نے عین وقت پر ہلاک کیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کمانڈو کی پوچھ گچھ کے دوران وہ انہیں ہمارا یہاں پنڈی کا خفیہ ٹھکانہ بھی بتا دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ ذرا سا تشدد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رامو نے شیوا جی سے پوچھا اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیوا جی کہنے لگے تم لوگوں کی ساری رپورٹ مجھے مل گئی تھی، میں نے اسے نئی دلی بھیجا ہے، ان کے جواب کا انتظار ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں واپس بلا لیا تو تمہیں اسی وقت واپس بھارت بھیج دیا جائے گا۔ جب تک وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آتی تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ رام دلاری نے پوچھا یہاں ہماری کارروائیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ شیوا جی نے کہا لاہور میں تم لوگوں کے خفیہ ٹھکانے پر پولیس کمانڈو کے کامیاب چھاپوں اور ہمارے اتنے سارے آدمیوں کے مارے جانے کے بعد ہم نے یہاں کچھ دیر کے لیے اپنی کارروائیاں روک دی ہیں۔ ویسے بھی ہمارا اصل کام پاکستان میں اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم رکھنا ہے، ہم دھماکے وغیرہ کم ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے رام دلاری سے کہا رام دلاری اخباروں میں تمہاری فوٹو آ گئی ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہی رہو۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا بھی پڑے تو برقع اوڑھ کر مسلمان عورت بن کر نکلنا۔ بھارتی دہشت گرد رامو اور رام دلاری کو ہم ان کے راولپنڈی والے خفیہ ٹھکانے پر چھوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے واپس اپنے شیر دل مجاہد کمانڈو شیر خان کی طرف جاتے ہیں۔ شیر خان اپنے کمانڈنگ آفیسر کے حکم کے مطابق راولپنڈی میں تنظیم کے چیف سے ملاقات کرنے راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ وہ ان کے سادہ سے آفس میں ان سے ملا۔
شرعی داڑھی اور نورانی چہرے والے تنظیم کے چیف نے شیر خان کو گلے لگایا اور اپنے پاس دری پر بٹھا لیا۔ چیف اپنے سادہ آفس میں دری پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ اسلام کی حقیقی مجاہدانہ اسپرٹ کے ساتھ اسلام، پاکستان اور آزادی کشمیر کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ ان کا آفس اگرچہ سادگی کا مرقع تھا، لیکن ساتھ والے کمرے میں جدید ترین سائنسی آلات بھی موجود تھے جن کے ذریعے وہ اپنے کشمیر کے محاذ پر جہاد کرتے تھے، مجاہدین کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکتے تھے۔ شیر خان نے چیف سے کہا، مجھے سی او صاحب نے بتایا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چیف نے کہا، شیر خان، سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو تمہاری مجاہدانہ کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے وہاں پاکستان کے دشمن بھارت کے دہشت گردوں کو ہلاک کر کے اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر کے صحیح مجاہدانہ اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ دشمن مزید دہشت گرد بھیجے گا، لیکن ہم انشاءاللہ انہیں بھی جہنم میں پہنچا کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ شیر خان نے کہا، انشاءاللہ۔ چیف نے تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد کہا، یہاں بھی ہماری اطلاع کے مطابق بھارت کے دہشت گردوں کا ایک چھوٹا گروہ کسی جگہ روپوش ہے، لیکن ہماری ایک اور اطلاع کے مطابق یہ گروہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن ہم اس گروہ کے خفیہ ٹھکانے کا کھوج لگا رہے ہیں۔ بہت جلد اس خفیہ ٹھکانے کو بھی تباہ کر کے کافروں کو جہنم واصل کر دیا جائے گا، یہ ہم سے بچ نہیں سکتے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے، مگر سب سے پہلے چائے کی ایک ایک پیالی پی لی جائے۔ ایک مجاہد چائے کی ٹرے ان کے درمیان رکھ کر چلا گیا۔ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں سادہ سے رس تھے۔ چیف نے خود چینک میں سے چائے پیالی میں ڈال کر شیر خان کو دی، پھر اپنی پیالی میں چائے ڈالی اور ایک دو گھونٹ لینے کے بعد پیالی رکھ دی اور شیر خان سے کہا، شیر خان، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، وہاں کی عوام سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم بھارت کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی بات کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی بھارتی حکومت نے باہر کے ملکوں سے دھڑا دھڑ اسلحہ خریدنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بن کر سامنے آیا ہے، بھارت نے بھی اپنی ایٹمی طاقت بڑھانے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ چیف ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ شیر خان پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چیف نے کہا، ہمیں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کا دفاعی اور ایٹمی تحقیقاتی ادارہ فضائی حملوں کے سلسلے میں فوری جوابی کارروائی کے حامل، دور تک مار کرنے والے اور زمین سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے ترشول میزائل کے نئے ماڈل پر کام شروع کر چکا ہے اور یہ تجربات اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ یہ میزائل سطح سمندر سے ذرا اوپر سفر کرتا ہے اور کسی آبدوز یا کسی بحری جہاز سے چھوڑے گئے مخالف سمت سے آنے والے میزائل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی مار 10 کلومیٹر تک ہے۔ بھارت کے اس پروجیکٹ کا چیف کنٹرولر اور دماغ تھانو پلائی ہے۔ یہ شخص یعنی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر پلائی حیدرآباد دکن کا ہندو برہمن ہے۔ اس کا بایو ڈیٹا ہمیں اپنے ذرائع سے موصول ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق یہ شخص اعلیٰ سائنسی صلاحیتوں کا مالک ہے اور ایٹامک میزائل ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ ایٹم برائے امن کا ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ غیر شادی شدہ ہے، عمر 40-42 سال ہے، رنگ گہرا سانولا اور جسم درمیانہ ہے، سر کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے۔ میں تمہیں اس کی فوٹو دکھاتا ہوں۔ چیف نے قریب پڑے ہوئے ایک رجسٹر کو کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال کر شیر خان کو دیا۔ شیر خان نے اسے کھولا، اس میں ایک رنگین فوٹو تھی۔ چیف کہنے لگا، یہ اس آندھرا پردیش کے رہنے والے ہندو برہمن بھارتی سائنسدان ڈاکٹر پلائی کی فوٹو ہے۔ شیر خان بڑے غور سے فوٹو دیکھ رہا تھا۔ اس کا وہی حلیہ تھا جو چیف نے اسے بتایا تھا۔ چیف نے کہا، اس آدمی یعنی ڈاکٹر پلائی کا بایو ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ شخص رنگیلے مزاج کا ہے، شراب بھی پیتا ہے اور عورتیں بھی اس کی دوست ہیں۔ مجورا کے ایک ناگ منی کی ناگ داسی ارملا سے اس کی خاص طور پر دوستی ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں پر جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے اس ڈاکٹر پلائی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ کسی طرح سے یہ آدمی غائب ہو جاتا ہے تو بھارت کے دفاعی تحقیقاتی ادارے کا یہ پروجیکٹ اور اس پر کیے جانے والا کام کم از کم 3-4 سال کے لیے ضرور رک جائے گا۔ شیر خان نے سوال کیا، سر کیا پاکستان اس کے جواب میں کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا؟ چیف نے کہا، پاکستان کے سائنسدان دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں اور وہ بھارت کے ایٹمی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اگر بھارت اس میدان میں کوئی پیش رفت کرتا ہے تو پاکستان فوراً اس کا توڑ دریافت کر کے اس پر کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت موجود ہے اور یہ دنیا بھر کے ایٹمی سائنسدان تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی بھارت کے مقابلے میں بڑی اعلیٰ اور بہترین ہے۔ لیکن اگر ہم کسی طریقے سے دشمن کے ایٹمی پروسیس کے عمل میں 2-3 سال کا وقفہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری دفاعی اعتبار سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے نہ صرف دشمن ایٹمی ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ اس کی افواج کے مورال پر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ شیر خان نے بھارتی ڈاکٹر پلائی کی تصویر
लिफाफे में डालते हुए कहा, सर हुक्म कीजिए, मुझे क्या खिदमत अंजाम देनी होगी? अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। चीफ के मुंह से बेख्तियार सुभान अल्लाह निकल गया। वो कहने लगा, शेर खान, यही जज्बा पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के सीने में मौजूद है। हमारी हाई कमांड की मजलिस मुशावरत ने फैसला किया है कि जिस तरह भी हो सके भारत की दिफाई तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पिल्लाई को गायब कर दिया जाए। इस मिशन के लिए हमारी मजलिस मुशावरत ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम पहले हैदराबाद दक्कन में 3-4 साल गुजार चुके हो और तुम वहाँ जामिया उस्मानिया में भी पढ़ा करते थे। शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं उन दिनों हैदराबाद में नौकरी भी करता था और जामिया उस्मानिया में भी पढ़ता था। चीफ ने कहा, सबसे अहम बात यह है कि तुम आंध्र प्रदेश की जबान तेलुगु बोल और समझ लेते हो। शेर खान ने कहा, सर मैं तमिल जबान भी बोल लेता हूँ और जो उससे मुलिका सूबे तमिलनाडु की जबान है जिसका सदर मकाम मद्रास है। चीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे और तुम्हारे उस मिशन के लिए और भी सहूलत की बात है। शेर खान ने पूछा, सर इस डॉक्टर पिल्लाई का हेड ऑफिस कहाँ है? चीफ ने कहा, इनका हेड ऑफिस या हेड प्रोजेक्ट तो मद्रास से दूर साहिल समंदर पर विशाखापट्टनम में है, लेकिन डॉक्टर पिल्लाई जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो मजूरा में वाक़ है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मजूरा भारत के जुनूब में वाक़ है। शेर खान ने कहा, जी हाँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ। मजूरा मद्रास और तिरुचिरापल्ली के जुनूब में है और उसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इनमें से बाज नाग मंदिर हैं जहाँ सांपों की पूजा होती है। चीफ ने शेर खान की बात काटते हुए कहा, बिल्कुल सही। इन्हीं मंदिरों में से किसी एक नाग मंदिर में उर्मिला नाम की वो नाग दासी रहती है जिससे डॉक्टर पिल्लाई की गहरी दोस्ती है। तुम्हें शायद इल्म ही होगा कि ये नाग दासियां कौन होती हैं। शेर खान ने कहा, एक देवदासी होती है, इसका काम मंदिर के देवताओं की खिदमत करना और पूजा पाठ के वक्त आरती उतारना और देवताओं के बुत के आगे रक्स करना होता है। एक नाग दासी होती है, ये नाग देवता यानी सांपों की दासियां और खिदमत गुजार होती हैं। इनका काम मंदिर के सबसे बड़े कोबरा सांप की आरती उतारना, उसकी पूजा करना और उसके आगे रक्स करना होता है। नाग दासियां भारत के जुनूब में ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि नाग मंदिर भारत के जुनूब में ज्यादा वाक़ है। चीफ ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक और बात गौर से सुनो, इस मिशन में तुम्हारे साथ एक और मुजाहिद होगा। शेर खान ने चीफ के जज्बा इस्लाम से तमतमाते हुए चेहरे की तरफ निगाहें उठाकर देखा और पूछा, मेरा ख्याल है सर कि ये मुजाहिद गुल खान ही हो सकता है। चीफ ने कहा, नहीं, गुल खान की हमें यहाँ बहुत जरूरत है। तुम्हारे बाद वही तुम्हारी जगह पर काम करेगा। ये मुजाहिद कोई और होगा जिसे तुम शायद नहीं जानते। शेर खान ने कहा, सर वो कौन है? चीफ ने कहा, तुम्हें उससे मिलवा दिया जाएगा। उसका नाम शाहिद अली है। वो पाकिस्तान की एक कमांडो बटालियन में हवालदार रह चुका है। फौज से रिलीज होने के बाद उसने हमारी तंजीम ज्वाइन कर ली है और 3 साल तक कश्मीर के महाज पर बतौर एक कमांडो मुजाहिद के नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुका है। अब भी वो कश्मीर के महाज पर ही था, मगर चूंकि हमें उसे इस मिशन पर तुम्हारे साथ भेजना था इसलिए उसे बुला लिया गया है। इसका इंतखाब इसलिए भी किया गया है कि कश्मीर के महाज पर अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों के दौरान जुनूबी भारत के तमाम शहरों, खास तौर पर हैदराबाद दक्कन में आता जाता रहता है और वहाँ की दोनों जबानें तमिल और तेलुगु भी बोल लेता है और समझ भी लेता है। बातों के दरमियान चाय ठंडी हो गई थी। चीफ ने गर्म चाय की एक और चैनक मंगवाई और गर्म चाय के साथ गुफ्तगू जारी रखी। शेर खान ने पूछा, सर इस मिशन पर हमारे रवाना होने की कौन सी तारीख मुकर्रर होगी? चीफ ने कहा, भारत में अपने आदमियों से रेडियो ट्रांसमीटर की खुफिया फ्रीक्वेंसी पर हमारा बराबर राब्ता है। जिस वक्त भी उनकी तरफ से इशारा मिला तुम लोगों को रवाना कर दिया जाएगा। इस असना में तुम हमारे पास ही रहोगे। कमांडो शाहिद अली आज शाम किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। शेर खान की प्याली में गर्म चाय उंडेलते ही चीफ कहने लगा, जैसा कि तुम भी जानते हो, जुनूबी भारत में और खास तौर पर इन शहरों में जहां तुम लोग जा रहे हो, साल के हर महीने में मौसम खुशगवार रहता है और दिन के वक्त गर्मी होती है। वहाँ का लिबास धोती कुर्ता और पतलून कमीज है। पढ़े लिखे बाबू लोग वहाँ बुशर्ट और पतलून पहनते हैं। तुम लोग भी यही लिबास पहनोगे। जरूरत के मुताबिक जैसा चाहे लिबास बदल सकते हो। शेर खान ने पूछा, वहाँ हमारा राब्ता हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चीफ ने कहा, जहाँ तुम जाकर रिपोर्ट करोगे ये वही तुम्हें बताएंगे। ये लोग वहाँ के मकामी मुसलमान सरफरोश हैं और अपने दीनी हुकूक, कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं। मिशन पर रवाना होने से पहले तुम्हें बता दिया जाएगा कि इन लोगों से तुम कहाँ मिलोगे। इतने में वहाँ कुछ और मुजाहिद आ गए। ये लोग कश्मीर के महाज पर जा रहे थे। चीफ ने शेर खान से कहा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। शाम को जब शाहिद अली कमांडो आएगा तो तुमसे मुलाकात होगी। शेर खान सलाम करके वहाँ से चला आया। तंजीम की सादा सी इमारत में उसे एक छोटा सा हॉस्टल टाइप कमरा मिल गया था जहाँ उसका बिस्तर लगा था। शेर खान अपने कमरे में आकर लेट गया।